أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ انتجبہ لولایتہ واختصہ برسالتہ وَأَكْرَمَهُ بِالنُّبُوَّةِ أَمِينًا عَلَى غَيْبِهِ وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ. صلوات علی محمد ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ وخوفکم من عقابہ. میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو، تمام نمازیوں کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت اور نصیحت کر رہا ہوں. پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہمیشہ ہم اس کے احکام کے اوپر عمل کرتے رہیں اور ہمارے دلوں میں اس کا تقوی پایا جائے. جمعہ کے اس پہلے خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، وہ عظیم الشان خطبہ جسے شیخ طوسی نے مصباح المتہجد میں نقل کیا ہے کہ جب جمعے کے دن عید غدیر پڑی تو مولائے کائنات وارث غدیر منبر پر گئے اور ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا. اسی خطبے کے حوالے سے مسلسل گفتگو کی جا رہی ہے. اس خطبے کو ہم نے 21 ابواب میں 21 چیپٹر میں تقسیم کیا ہے. 16 باب کو بیان کیا جا چکا ہے. 17ویں باب کا ذکر ہو رہا ہے. اس 17ویں باب کا عنوان ہے ذمہ داریاں. مولا کائنات نے بتایا ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے. اس باب میں 7 جملے ہیں. ایک جملہ میں بیان کر چکا ہوں، دوسرے جملے کی شرح ہو رہی ہے. مولانا نے فرمایا، دیکھیے اب تصور کیجئے کہ یہ مولا کے زمانے کا خطبہ ہے کہ وارث غدیر منبر پر ہیں اور اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تم پر اپنی رحمت نازل کرے. جب تم یہاں سے واپس جانا تو اپنے بیوی بچوں پر دل کھول کے پیسہ خرچہ کرنا، کنجوسی نہ کرنا، بخل نہ کرنا. دوسرا جملہ امام نے فرمایا وَالْبِرَّ بِإِخْوَانِكُمْ، اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنا. بر کے معنی کیا ہے میں بیان کر چکا ہوں. کیونکہ بھائی چارگی بہت ہی اہم ہے، اس وجہ سے اس جملے کی میں اور شرح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ آپسی محبت، یہ میل جول، آپسی محبت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کرنا چاہیے. سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوا. یہ آیت اکثر آپ سنا کرتے ہیں مگر پوری آیت سماعت فرمائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقہ مت ڈالو، جھگڑا مت کرو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یعنی اتحاد سے زندگی بسر کرو. یہ قرآن کا پیغام ہے. مگر یہ آیت کا پہلا حصہ ہے. آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت کو پیدا کیا، محبت کو پیدا کیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت کے وسیلے سے ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے. تو یہ بھائی چارگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس
لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بنعمت ہی، اللہ کی نعمت کے صدقے میں تم ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے۔ جب اس نعمت ہی کو تم نظر انداز کر دو گے تو جھگڑا تو ہوئے گا ہی۔ اور سب سے بڑی نعمت ولایت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اچھا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب غیر اعتراض بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ نے اتحاد کے محور کو، مرکز کو ولایت قرار دیا، ولایت مولا کائنات، ولایت اہل بیت ہے، تو جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان میں بھی تو آپس میں اختلاف ہے، تھوڑا بہت ہے، اس حقیقت کو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے درمیان جو اختلاف ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے۔ اللہ نے جب ولایت کی نعمت عطا کی ہے تو ایک دوسرے کا جو حسد یا بغض یا کینہ دل میں ہے وہ خود ہی نکالے گا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 47، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، جو غل دلوں میں ہے، جو کینہ دلوں میں ہے، ہم اس کینے کو نکال دیں گے۔ خدا کہہ رہا ہے جو کینہ ہے، جو دل میں بغض ہے ایک دوسرے کے، وہ ہم نکال دیں گے۔ اللہ من صدورہم من غل اخوانا علی سرور متقابلین، جنت میں تم ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے بیٹھے رہو گے۔ یعنی اگر تھوڑا بہت اگر غل ہے دلوں میں محبان اہل بیت کے درمیان، پروردگار نے یہ کہا کہ ہم اس غل کو یعنی اس کینے کو نکال دیں گے، جنت میں تم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے رہو گے۔ تو وہ عادت ابھی سے ہم لوگ ڈال لیں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اچھا، تو یہ ہم نے پہلے اس میں عرض کیا تھا کہ بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک سگا بھائی، دوسرا ایمانی بھائی، تیسرا بھائی خود تمہارا دین ہے۔ اس پر میں بھی نہیں آ رہا ہوں۔ یہ جو بھائی ہیں، چاہے سگا بھائی ہو یا تمہارا ایمانی بھائی ہو، دین کا بھائی ہو، یہ دین کے بھائی کس طریقے کے ہوتے ہیں؟ تین طریقے کے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، توف العقول پیج نمبر 323، بہت ہی اہم حدیث ہے، اسے غور سے آپ سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں الاخوان ثلاثہ، بھائی تمہارے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ بھائی غذا کی طرح ہیں، کچھ بھائی بیماری کی طرح ہیں، کچھ بھائی دوا کی طرح ہیں۔ اب اختیار تمہارے ہاتھوں میں ہے، چاہے تم ایسے بھائیوں کو، ایسے کو بھائی بناؤ جو غذا کی مانند ہیں، ایسے کو بھائی بناؤ جو بیماری کی مانند ہیں، یا ایسے کو بھائی بناؤ جو دوا کی مانند ہے۔ یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں، فواحد کالغذاء التی یحتاج الیہ کل وقت، ایک تمہارا بھائی کھانے کی طرح ہے، ہر وقت تمہیں ضرورت ہے، 2 دن نہ کھاؤ تو چل نہیں سکتے ہو تو قدم۔ اسی طرح سے ایک ایسا بھائی ہے کہ 2 قدم تم بھی نہیں چل سکتے ہو اگر تمہارا بھائی نہ ہو۔ یہ کیسا بھائی ہے جو غذا کی طرح ہے؟ فَهُوَ الْعَاقِلُ، یہ عقل مند ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے بھائی بنانا تو عقل دیکھ کے بنانا۔ یہ عقل مند بھائی غذا کی طرح ہے، ہر وقت میں جس طرح سے غذا کی ضرورت ہے اسی طرح ہر وقت میں عقل مند بھائی کی ضرورت ہے۔ والثانی فی معنی دوا، دوسرا بھائی تمہارا دوا کی مانند ہے، دوا کی طرح ہے، دا بیماری کی طرح ہے۔ دا اور دوا میں فرق ہے تھوڑا، دوا جو آپ لوگ سمجھتے ہیں اردو میں بھی ہے، دا یعنی بیماری۔ ایک بھائی تمہارا بیماری کی طرح ہے، وہ کون بھائی تمہارا بیماری کی طرح؟ وَهُوَ الْأَحْمَقُ، وہ بیوقوف ہے، بیوقوف سے دوستی نہ کرنا، عقل مند سے دوستی کرنا۔ وَالثالث فی معنی دوا، تیسرا بھائی تمہارا دوا کی طرح ہے، جیسا بیمار پڑتے ہو دوا کھاتے ہو شفا مل جاتی، ویسے تمہارا بھائی وہ دوا کی طرح۔ وہ کون ہے؟ فَهُوَ اللَّبِيبُ، وہ لبیب ہے۔ لبیب لب سے ہے، لب اور عقل کے معنی ایک ہیں مگر تھوڑا سا فرق ہے۔ لب اس قرآن میں آیا ہے اولو الالباب، بہت آیا اولو الالباب، اولو الالباب، یہ قرآن مجید میں آیا ہے، صاحبان عقل، صاحبان عقل۔ عقل اور لب کے معنی ایک ہے مگر تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ عقل جو خالص ہو، جس میں کسی طرح کی خواہش کی ملاوٹ نہ ہو، اسے لب کہتے ہیں۔ تو وہ تمہارا بھائی جو دوا کی طرح ہے، ایسے کو بنانا جس کی عقل خالص ہو، خواہشات اس میں نہ ملی ہوئی ہوں، ایسے کو اپنا بھائی مان بناؤ گے، ظاہر سی بات ہے اگر بیمار پڑو گے تو تمہارا علاج کر دے گا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ مگر یاد رکھیں میرے ایسے بھائی
ایسے بھائی جو دوا کی طرح ہیں ان کا ملنا کامیاب ہے، ایسا نہیں۔ آج یہ غرض دنیا ہے، کام کے لیے بلایا جائے گا تو 20 بھی نہیں آئیں گے، کچھ عطا کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو لائن لگ جائے گی، تو خود غرضی کی تو دنیا ہے یہ۔ تو ایسا بھائی جو دوا کی طرح ہو یہ آسانی سے ملتا نہیں، آسانی سے نہیں ملتا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں تحفۃ العقول پیج نمبر 54، اس کی حدیث ہے اقل ما یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں جو سب سے زیادہ کم چیز ہوگی، کمیاب چیز ہوگی، دو چیزیں ہوں گی پیغمبر نے فرمایا آخری زمانے میں بہت کمیاب ہوں گی۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ اخن یوثق بہ، ایسا بھائی جس کے اوپر تم اعتماد کر سکو، جس کے اوپر تم بھروسہ کر سکو، اور درہم من حلال، یا حلال طریقے سے درہم کا کمانا ہوگا لیکن بہت ہی کم ہوگا۔ آخری زمانے کی یہ علامت ہے کہ حلال طریقے سے کسی کو روزی مل رہی ہے، اس کو بہت بڑی اللہ کی نعمت سمجھے، اور انشاءاللہ اسی حلال میں بہت ہی برکت اللہ کی شامل حال ہوں گی۔ حرام زیادہ ہو سکتا ہے مگر بابرکت نہیں ہو سکتا، حلال کم ہو کے برکت والا ہوگا۔ ایک یہ دوسری بات میں عرض کروں کہ دیکھیے مولانا نے فرمایا والبر باخوانکم، اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو، تو وہ سگا بھائی ہے اس کے ساتھ صلہ رحم کے عنوان سے بھی بہت زیادہ ثواب ہے، حسن سلوک کرنے کا، اس کے ساتھ نیکی کرنے کا۔ لیکن ہم جو ایمانی بھائی بناتے ہیں، جو ہمارا ایمانی بھائی ہے، جو اس کو صیغہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، غدیر میں جو پڑھا جاتا ہے، کس طرح کے لوگوں کو اپنا بھائی نہیں بنانا چاہیے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ کس طرح کے لوگوں کو اپنا بھائی نہ بنائیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خصال شیخ صدوق کتاب ہے، پیج نمبر 244، جلد نمبر 1۔ پانچویں امام فرماتے ہیں لا تقارن ولا تواخ اربع، 4 لوگوں کو نہ بھائی بناؤ نہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، یعنی اپنا ہم نشین نہ بناؤ، نہ بھائی ان کو بناؤ نہ اپنا دوست بناؤ نہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ بہت ہی مطلب یہ حدیث ہے، اگر اس پہ ہم عمل کر لیں تو بہت سے ہماری مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ اچھا، نمبر 1 احمق کو اپنا بھائی نہ بناؤ، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں۔ نمبر 2 بخیل یعنی کنجوس۔ نمبر 3 جبان یعنی بزدل، اور نمبر 4 کذاب یعنی جھوٹا۔ ان 4 لوگوں کو اپنا نہ بھائی بناؤ نہ ان کے ساتھ ہم نشینی کرو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور وضاحت ہی فرمائی امام نے، سب کی وضاحت کی ہے، ڈیٹیل پر وضاحت کیا ہے۔ وَأَمَّا الْأَحْمَقُ، احمق کو دوست نہ بناؤ، احمق کو بھائی نہ بناؤ، احمق کے ساتھ نہ بیٹھو۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنْفَعَكَ فَيَضُرُّكَ، احمق ہے بیچارہ، بیوقوف ہے، عقلی نہیں، وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا، فائدہ کے بجائے تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ وہ اس کی نیت میں خلوص ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مخلص ہے وہ، مگر بیوقوف ہے۔ اب بیوقوف ہے، فائدہ پہنچانا چاہے گا تو وہ نقصان پہنچا دے گا۔ تو احمق کو کبھی دوست مت بناؤ۔ ایک یہ وہ امل بخیل، کنجوس سے دوستی نہ کرو، کنجوس کو اپنا بھائی نہ بناؤ۔ کچھ لوگ کنجوس ہوتے ہیں، کچھ لوگ مکھی چوس ہوتے ہیں، مہا کنجوس۔ کنجوس ایسے ہوتے ہیں جو خود تو کھاتا ہے مگر دوسروں کو نہیں کھلاتا ہے، اپنے اوپر تھوڑا بہت خرچہ کر لیتا ہے مگر دوسروں نہیں خرچہ۔ اور مکھی چوس اور مہا کنجوس وہ ہوتا ہے جسے لیم بھی کہا گیا ہے، اگر کوئی دوسرا خرچہ کرے تو اسے برداشت نہیں ہوتا۔ ارے بھیا اتنا ڈونیشن دے دیا، اتنا چندہ دے دیا، کچھ پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آ جائے گا۔ یعنی نہ خود خرچہ کرے گا اور دوسرا اگر خرچہ کرے گا تو اسے برداشت نہیں ہوگا، برے وقت میں کام آئے گا۔ جمع کر کے رکھو، انشورنس کرا دو، ایف ڈی کرا دو وغیرہ۔ یاد رکھیں میرے عزیز اس جملے کو کہ برے وقت میں پیسہ کام نہیں آتا ہے، پروردگار کی کمک اور مدد کام آتی ہے۔ کتنے لوگوں کے پاس پیسہ رکھا رہتا ہے مگر برا وقت انہیں کچل دیتا ہے، انہیں تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ خیر اس کا مقصد نہیں کہ آپ ایف ڈی نہ کرائیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو بخیل کو اپنا بھائی نہ بناؤ، بخیل کو
اپنا ہم نشین بناؤ. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْكَ وَلَا يُعْطِيكَ. بخیل ہے، تم سے لے تو لے گا مگر تمہیں کبھی دے گا نہیں. جب تمہیں کبھی ضرورت پڑے گی 10 روپے بھی اسے مانگو گے تو کنجوس تمہیں نہیں دے، ہزاروں بہانے بنا دے گا. وَأَمَّا الْجَبَانُ بُزْدِلْ. وَأَمَّا الْجَبَانُ بُزْدِلْ. اس کو بھی اپنا بھائی مت بناؤ، اس کے ساتھ بھی اٹھو بیٹھو نہیں، بزدل کے ساتھ. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَحْرَبُ عَنْكَ وَعَنْ وَالِدَيْكَ. بزدل ایسا ہے جب کوئی برا وقت آئے گا تمہیں بھی چھوڑ کر چلا جائے گا. تمہیں تو بات جانے دو، بزدل ایسا ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ کر چلا جاتا ہے. ہے کہ نہیں ہے بزدل؟ ماشاءاللہ سے آپ ذہین ہیں، جہاں پہنچنا ہوگا وہاں خود بخود پہنچ جائیں گے، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عجب جملہ، ان والدہ، اپنے ماں باپ کو بھی بزدل چھوڑ دیتا ہے. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، یا علی انا و انت، ہم اور تم اس امت کے باپ ہیں. تو حقیقی والدین تو پیغمبر اسلام ہیں، مولا کائنات حقیقی والد تو ہیں. تو سب سے بڑا بزدل وہ ہے جو اپنے روحانی باپ کو چھوڑ کے چلا جائے. تو بزدل سے دوستی نہ کرنا، بزدل کو اپنا بھائی نہیں بنانا، ورنہ مصیبت میں ہوگا تمہیں چھوڑ کر وہ چلا جائے گا. وَأَمَّا الْكَذَّابُ. یہ جھوٹے سے کبھی دوستی نہ کرنا، جھوٹے کو اپنا ہم نشیں نہ بنانا، جھوٹے کو اپنا بھائی نہ بنانا. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ وَلَا يُصَدَّقُ. یہ جھوٹا ایسا ہے، کبھی کبھی بیچارہ سچ بولے گا مگر لوگ اس کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے. جھوٹا اگر سچ بولتا ہے تب بھی لوگ شک کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ کہہ رہا بات صحیح ہو یا بات صحیح نہ ہو. اب پہلے جملے کی طرف آ رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں وَالْبِرَّ بِإِخْوَانِكُمْ. اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنا، لیکن سوچ سمجھ کے بھائیوں کو بنانا چاہیے. ہماری دعا ہے اس موقع پر، بابرکت موقع ہے، جمعے کے دن نعمتیں نازل ہوتی ہیں. پروردگار ایک دوسرے کا غل، ایک دوسرے کا کینہ جو ہمارے دلوں میں ہے، اس کینے کو اسی دنیا میں دور کر دے. محبت، الفت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس خطبے کے حوالے سے کچھ اور باتیں ہیں. 5 اہم ذمہ داریاں ہیں، ایک ایک کر کے میں بیان کروں گا. دعا یہی ہے کہ مولا کائنات کی جو امیدیں وابستہ ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، مسلسل میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ جو مولا کا خطبہ ہے یہ صرف اس زمانے کے لوگوں سے خطاب نہیں ہے، قیامت تک آنے والے شیعوں سے مولا خطاب کر رہے ہیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، انہیں ستائیں نہیں، دل کھول کے ان پر پیسہ خرچہ کریں، بھائیوں کے ساتھ نیکی کریں. پروردگار نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له. اشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک سید المرسلین وامام المتقین ورسول رب العالمین. اللہم صل علی علی امیر المومنین وسیع رسول رب العالمین عبدک وولیک واخی رسولک وحجتک علی خلقک وآیتک الکبری والنبع العظیم. وصلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین. وصلی علی سبط رحمہ امام الہدی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ. وصلی علی ائمۃ المسلمین علی بن الحسین سید الساجدین قرۃ عین الناظرین وزین العابدین. وصلی
صلی علی محمد بن علی باقر العلم بعد النبی وجعفر بن محمد الصادق البار الامین وموسى بن جعفر الطاهر الطهر الكاظم وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي الجواد التقي وعلي بن محمد النقي الناصح الأمين والحسن بن علي الزكي العسكري اللهم صل على نورك وسراجك ووليك ووصيك وحجتك وخلف الهادي المهدي حججك على عبادك ومنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اوصيكم عباد اللہ بتقوى اللہ. ہم اس خطبے میں بھی اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں. پروردگار جمعے کی برکت سے پروردگار ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مناسبات و حالات کے اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے اس دوسرے خطبے میں. جو حالات حاضرہ ہیں، سب سے پہلے پانا چنار میں جو حادثہ ہوا ہے اس کا علم ہے. انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد آفتاب شریعت مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب امام جمعہ محترم، ان کی قیادت میں ایک مختصر سا احتجاج ہوگا. احتجاج کیا ہے؟ یہ پیغام ہے ہم لوگوں کی طرف سے، اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرف سے مظلوموں کے لیے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، ہم نے آپ کو فراموش نہیں کیا. پارا چنار کا جو واقعہ ہوا بہت دردناک واقعہ ہے. پارا چنار کا واقعہ 100 سے زیادہ لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں. 6 مہینے کے بچوں کو بے دردی سے ان لوگوں نے قتل کیا ہے اور شہید کیا ہے. اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. الفاظ نہیں ہیں جن کے ذریعے سے ان واقعے کی مذمت کی جا سکے. مگر سوال ایک اور اٹھتا ہے، بہت اہم سوال اٹھتا ہے. عالم اسلام پر جب کبھی کوئی وقت آیا، مسلمانوں پر جب کبھی کوئی مصیبت آئی، کہیں کے اوپر بھی ہو، تو شیعہ قوم ہمیشہ میدان میں نظر آئی، ہمیشہ میدان میں نظر آئی. اور جتنی بڑی قربانی مسلمانوں کی مدد کے حوالے سے شیعوں نے دی ہیں، کسی فرقے نے اتنی بڑی قربانی نہیں دی. اس کا سب سے بڑا ثبوت غزہ ہے. کتنی بڑی قربانی دی ہے وہاں اوپر. لیکن ہم پر جب مصیبت آتی ہے تو یہ لوگ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ کیوں کم سے کم مذمت ہی کرتے ہیں؟ کیوں ان کی زبان کے اوپر تالا لگ جاتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ خاموش ہوتے ہیں. ان کی خاموشی ظالموں کو جرأت عطا کرتی ہے. بھائی کہا جاتا ہے الخاموشی سکوت کر رضا. آپ خاموش ہیں، اس کا مطلب آپ راضی ہیں کہ اچھا یہ قتل کیے جائیں، اچھا یہ مارے جائیں. ٹھیک ہے، وہ کھلے عام دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ زبان میں آپ دل میں دشمنی کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں. مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کے اندر نہ بصارت ہے نہ آپ کے اندر بصیرت ہے. آپ ہمیں پہچان ہی نہیں پائیں کہ ہم کون ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 100 لوگوں کو قتل کر دیں گے تو یہ ڈر جائیں گے اور یہ گھر میں بیٹھ جائیں گے، پھر نہ یہ علی علی کہیں گے، نہ حسین حسین کہیں گے، نہ اپنے بچوں کو نام رکھیں گے. یہاں جو قتل کیا گیا بس سے اتار کے، کیا نام ہے تمہارا؟ علی. کیا نام ہے تمہارا؟ حسن، حسین، عباس. کیا نام تمہارا؟ فاطمہ. وہیں کے اوپر گولی مار دی جا کر. اس کا مقصد ہے تم نام رکھنا چھوڑ دو، علی کا نام لینا چھوڑ دو، حسن کا نام چھوڑ، فاطمہ کا نام چھوڑ دو. نہیں، تم نے پہچانا نہیں. ہماری جان جا سکتی ہے مگر ہم اہل بیت کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے. تمہاری سب سے بڑی بھول یہ ہے، تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ ہے، تم نے ہمیں پہچانا نہیں. ہم ایک شعلہ ہیں، اس شعلے کو قدرت نے روشن کیا ہے. یاد رکھو ہم ایسا شعلہ ہے جو شمع کی طرح شعلہ نہیں ہے، موم بتی والا شعلہ نہیں ہے. شمع کا شعلہ، موم بتی کا شعلہ پھونک مارنے سے بجھ جاتا ہے. قدرت نے ہمیں انگارے کا شعلہ بنایا ہے. تم جتنا پھونک مارو گے اتنا یہ انگارہ روشن ہوگا. جتنا تم مٹانا چاہو گے اتنا ہم آگے بڑھتے جائیں گے. کربلا میں تو تم نے حد کر دی، سب کو ختم کر دیا تھا، اور تم اس اطمینان کے ساتھ گھر میں بیٹھ گئے تھے کہ ہم نے ان کا کام تمام کر دیا، سب کو ختم کر دیا تھا. لیکن اس کے باوجود آج دیکھو ہم کتنے ہیں. ہم کہہ چکے ہیں اس خطبے میں، اکثر کہتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ تعداد میں بہت کم ہیں، اقلیت ان کی نہیں، یہ یا نہ بصارت ہے نہ بصیرت ہے. اس وجہ سے آج ہمیں یہ کہنا ہے اقلیت میں. ہم اقلیت میں نہیں ہیں.
اقلیت میں آپ ہیں حقیقت میں، ہم اکثریت میں۔ آپ اگر اکثریت میں ہوں گے تو گھروں میں ہوں گے، مسجدوں میں ہوں گے، میدان میں خالی ہے، آپ کے وجود سے میدان خالی۔ ہم اکثریت میں ہیں، میدان جہاد میں اکثریت میں ہیں۔ اس شعلے کو تم جتنا بجھانے کی کوشش کرو گے یہ شعلہ اتنا ہی زیادہ روشن ہوگا۔ ہماری یہ دعا ہے پروردگار ان ظالموں کو نست و نابود فرمائے، ان کی مدد کرنے والوں کو نست و نابود فرمائے، مظلومین کی مدد و نصرت فرمائے۔ پاکستان کی عوام، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں کی فوج کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ فوج بھی شامل ہے، حکومت بھی شامل ہے، صوبائی حکومت بھی شامل ہے، مرکزی حکومت بھی شامل ہے۔ ایسے حادثات نہیں ہو سکتے ہیں جو جھگڑے کی جڑ ہے حکومت اسے نہیں حل کر رہی ہے تاکہ ہمیشہ یہ جھگڑا رہے۔ پارا چنار کی ایک تاریخ ہے، پانا چنار ایک ہسٹری ہے، یہیں سے ایک گروہ نکلا جس نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کی حفاظت کی ہے۔ ان کو بزدل نہ سمجھنا یہ انشاءاللہ، جیسا کہ کسی تقریر میں سید حسن نصر اللہ شہید نے فرمایا تھا کہ مصیبتیں ہمیں کمزور نہیں کرتی ہیں، مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ہمیں تضعیف نہیں کرتی، کمزور نہیں کرتی، مصیبتیں ہمیں قوی کرتے ہیں، طاقتور کرتے ہیں۔ ہم مصیبتوں سے سبق سیکھتے ہیں، کیا غلطی ہوئی جو مصیبت ہم پر آ گئی، آئندہ ہم وہ غلطی نہیں کرتے۔ بہت بڑی مصیبت آئی ہے، انشاءاللہ پاکستان کی غیور عوام، وہاں کے علماء جو دل و جان سے لگے ہوئے ہیں وہ اس مصیبت سے سبق لیں گے۔ اور جیسا کہ پہلے خود میں نے عرض کیا کہ ایک ہی چیز ہے، وہ اگر وجود میں آ جائے تو جواب تو دیا جا رہا ہے مگر ایسا منہ توڑ جواب مل جائے گا کہ دوبارہ ان کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اس چیز کا نام ہے اتحاد، اس چیز کا نام ہے اتفاق۔ یہ جو علماء کرام ہیں یہ آپس میں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے برحال سب کی الگ الگ فکریں، دیکھیں فکروں کا اختلاف برا نہیں ہے، لیکن جب یہ اختلاف فساد میں بدل جائے تب قوم کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں پوری قوم کا وجود اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ دعا یہ ہے کہ پروردگار ان کے صفوف میں اتحاد اور اتفاق کی نعمت کو پیدا کرے اور ظالمین کو نابود فرمائے۔ ظالمین کی نابودی، مظلوم کی مدد و نصرت کے لیے بڑا صلوات پر محمد وآلہ۔ ایک اور بہت بڑی مناسبت ہے جس کو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں، اتنی زیادہ اہمیت نہیں، لیکن بہرحال وہ بھی ایک اہم مناسبت ہے، وہ ہے 27 جمادی الاولیٰ۔ یہ ہے آج 26 ہے یہاں کے اعتبار سے، یعنی کل وفات حضرت عبد المطلب، یہ پیغمبر اسلام کے دادا۔ عبد کہتے ہیں عربی میں بندے کو، مطلب یعنی مطلب کا غلام، مطلب کا بندہ، جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت مدینے میں ہوئی تھی، جناب آپ کی ولادت مدینے 6 یا 7 سال تک وہاں پہ رہے، پھر آپ کے چچا مطلب ان کو لے کر آئے مکے۔ بہت ہی خوبصورت تھے، بہت ہی حسین تھے، لوگوں نے دیکھا تو یہ سمجھے کہ شاید کوئی غلام خرید کے لائیں، تو انہوں نے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے نام نہیں رکھتے ہیں، عوام نام رکھ دیتے ہیں، اور وہ شہرت اسی نام سے ہو جاتی ہے۔ اسی نام سے آپ کی شہرت ہو گئی، حالانکہ آپ کے کئی نام ملتے ہیں تاریخ میں، شیبہ بھی ملتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی تاریخ میں نام ملتے ہیں۔ جناب عبد المطلب جو پیغمبر اسلام کے دادا تھے، ان کی بہت ہی زیادہ خدمات ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ ان کا رتبہ اتنا عظیم ہے یا اتنی بامعرفت شخصیت تھی۔ میں 2 سے مثال دوں گا۔ 5-6 سنتیں جو انہوں نے اس زمانے میں، جب پیغمبر نہیں آئے تھے، اسلام نہیں آیا تھا، اس زمانے میں جو 5-6 سنتیں انہوں نے قائم کی تھی، اسلام نے اسے ایکسیپٹ کر لیا، اسے قبول کر لیا۔ آج بھی وہ جزء شریعت ہیں۔ ان میں سے خانہ کعبہ کے طواف کے 7 چکر، پہلے ایسا نہیں تھا، کوئی لگاتا رہے، کوئی 2 لگاتا تھا، کوئی 3، کوئی 10، کوئی 50، جب تھک جاتا تھا تب چھوڑ دیتا تھا۔ انہوں نے معین کیا نہیں، ایک طواف میں 7 چکر ہوں گے، زیادہ نہیں۔ اور بہرحال یہ ان کے ذہن میں کیا بات ہے، الہام ہوا ہوگا پروردگار کا، جو بھی ہو، بہرحال آج تک یہ سنت ہے کہ طواف میں صرف 7 چکر ہیں۔ اگر جان بوجھ کر کوئی 8واں چکر لگا دے تو اس کا طواف باطل، طواف باطل تو اس کا حج باطل۔
اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی بہت بڑا واقعہ آپ کے زمانے میں ہوا، اس کو اکثر آپ سنا کرتے ہیں، جب ابرہہ آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، وہ فیل کا لشکر لے کر، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھیوں والا لشکر۔ تو یہ اب آپ سنا کرتے ہیں ابرہے کے پاس گئے، وہ اس سے کہا کہ میرے اونٹوں کو چھوڑ دو، تمہارے سپاہیوں نے میرے اونٹوں کو پکڑ لیا۔ تو اس نے کہا ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہ گھر جو آپ کی جان سے زیادہ قیمتی ہے، میں اسے گرانے کے لیے آیا ہوں، آپ اس کے بارے میں کوئی درخواست نہیں کر رہے ہیں، اونٹوں کے بارے میں درخواست کر رہے ہیں۔ تو بڑے اطمینان سے آپ نے جواب دیا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، مجھے فکر ہے گھر کا کوئی مالک ہوگا بچا لے گا۔ قرآن کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر خدا سے اطمینان قلب پیدا ہوتا ہے۔ ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا مگر یہ اطمینان قلب کہاں سے آیا؟ آج تک مسلمان یہی نہیں سمجھ سکے کہ ذکر خدا سے مراد کیا ہے۔ اصل میں ذکر خدا محمد و آل محمد کے انوار مقدسہ۔ تو اس کے بعد کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ یہ مکے میں آئے، مکے والوں سے کہا تو ضروری سامان لے کر شہر چھوڑ دو، ضروری سامان لے کر شہر چھوڑ دو اور پہاڑ کے اوپر آ جاؤ، غفاؤں میں آ جاؤ۔ اب اس کے بعد جو ہے کہ اشعار میں اشعار نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، جو مناجات ہے اس مناجات کو نہیں بیان کروں گا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ابابیل کا لشکر آیا، ابابیل کا لشکر آیا اور ابرہہ نست و نابود ہوگا، کعصف معکول، چبایا ہوا بھوسا بن گیا، یعنی کنکڑیوں سے ہاتھیوں کو پروردگار نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اب سوچ لو کہ جس کارخانے کے بنے ہوئے بنی ہوئی کنکریاں اتنی پاورفل ہوتی ہیں، اس کارخانے کی بنی ہوئی تلوار کتنی پاورفل ہوگی۔ تو نہ کوئی میزائل سے ڈرا ہے، نہ کوئی ایٹم بم سے ڈرا ہے۔ تو ہمارا تعلق مادی تعلق نہیں ہے، معنوی تعلق ہے۔ ایک یہ تیسری بہت ہی اہم مناسبت ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، 4-5 منٹ ہیں اور مختصر، اس کے بعد تقریر بھی ہوگی قبلہ کی، اس وجہ سے زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ ایام فاطمیہ، ایام فاطمیہ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے ایک بات کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے اور تھوڑا اس کو پر توجہ دیں۔ اکثر اہل سنت حضرات یا غیر مسلم حضرات پوچھتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد زمانہ اتنی تیزی سے بدل جائے، چینج ہو جائے۔ وہ امت جس کے لیے قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت، جو امت بہترین امت ہو پیغمبر کے بعد کس طریقے سے نہ وہ امر بالمعروف کر رہی ہے وہ نہیں عن المنکر کر رہی ہے۔ علی کے گلے میں رسی آ جائے اس سے بڑھ کر کوئی منکر ہے، زہرا کا پہلو شکستہ ہو جائے اس سے بڑھ کر کوئی منکر ہے، مگر یہ امت خاموش کیا؟ تو اس بات کو کہتے ہیں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، انکار کر دیتے ہیں، سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے اسباب ہیں، اس کے ریزن ہیں، 7-8 سبب ہیں۔ میں ایک سبب کی طرف اشارہ کروں گا، وہ اہم سبب ہے کہ کیسے لوگ پلٹ گئے، کس طریقے سے یہ جو خیر امت کی مصداق تھی، اگرچہ تمام امت تو نہیں خیر ہے لیکن بہرحال کیسے پلٹ گئے، کتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ وہ در جس پر پیغمبر آتے تھے 6 مہینے تک آئے ہیں آیت تحتہم نازل ہونے کے بعد، اور سلام کیا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اسی در کے اوپر آگ و لکڑیاں، یہ انقلاب زمانہ کیسے آ گیا؟ اس کے اسباب کیا؟ ایک سبب کا میں اشارہ کروں گا اور سورہ ہود آیت نمبر 62 قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوعا قبل هذا، اے صالح، جناب صالح ناقہ صالح کا واقعہ آپ سنا کرتے ہیں، اے صالح اس سے پہلے تو ہمیں آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، آپ بہت اچھے انسان تھے، بہت نیک انسان تھے، بہت شریف انسان تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ آتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، روک رہے ہو، منع کر رہے ہو ہمیں اس بات سے کہ ہم اس کی عبادت چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے۔ کس وجہ سے انکار کیا قوم صالح نے؟ اے صالح تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو بڑے اچھے انسان تھے، اب تم منع کر رہے ہو ہمیں کہ ہم ان کی پوجا چھوڑ دیں، ان کی پرستش چھوڑ دیں، ان کی عبادت چھوڑ دیں، ہمارے آبا و اجداد ان کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ، جس بات کی طرف تم دعوت دے رہے ہو اسے مان نہیں رہے ہو، شک ہے ہمارا، ہم شک کر رہے ہیں تمہاری دعوت میں۔ کیا چیز تھی، کیا معنی تھی؟ یہ قوم صالح کو ہدایت نہیں ملی، آبا و اجداد کی اندھی تقلید، اندھی تقلید، تقلید کی بات نہیں کروں میں، اندھی تقلید، یہ اندھی تقلید تھی کہ جس کی وجہ سے مدینے میں اتنے بڑے مصائب
رونما ہو گئے۔ یہ اندھی تقلید تھی، کس کی؟ کون؟ اس وقت عوام کوئی فیصلہ نہیں کرتی تھی، قبیلے والے کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، سارے فیصلے سردار کرتے تھے، جدھر سردار جاتا تھا ادھر قبیلے والے چلے جاتے تھے۔ اسلام نے اس تقلید کی مذمت کی ہے، یہ اندھی تقلید کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انحراف آ گیا۔ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اپنی عقل کو استعمال کرو، غور کرو، فکر کرو۔ فرعی امور میں یہ تقلید جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ اندھی تقلید نہیں ہے کہ رجوع جاہل الی العالم، یہ تقلید ہے، جب نہیں پتہ ہے تو ہم سے پوچھ لیتے ہیں جا کر یہ، لیکن نہیں، بصیرت ہونا چاہیے، بصارت ہونا چاہیے۔ دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار اس اندھی تقلید کو ہمارے دلوں سے دور کر دے، ہمارے دلوں کو منور کرے۔ جن لوگوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر ظلم کیا ہے، پروردگار ان کو اور ان کے ماننے والوں کو سخت ترین عذاب میں گرفتار فرما۔ پروردگار جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، اسرائیل ظلم کر رہا ہے، پروردگار اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے اور اس کے بہت سے لوگ اس کی مدد بھی کر رہے ہیں، مدد کرنے والے اگر لائق ہدایت ہیں تو انہیں ہدایت دیں، ورنہ ان سب کے شر سے انسانوں کو نجات عطا فرما۔ بہت سے بیماروں نے دعا کے لیے کہا پروردگار جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولانا کلب جواد صاحب پیر میں تکلیف ہے، گھٹنے میں تکلیف ہے، بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اس وجہ سے نماز نہیں پڑھا پاتے ہیں، شرعی مسئلہ ہے، پروردگار انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ جو مصائب ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پریشانیوں کو دور فرما۔ جمعہ کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً والدین کی مغفرت فرما، لبنان کی، غزہ کی، پاکستان کی، یمن کی، دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہیں، جہاں کہیں مظلوم ہے، ہندوستان کہیں کو پر مظلوم ہے، تمام مظلومین کی مدد اور نصرت فرما، علماء حلقہ کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔